افغانستان میں طالبان کو ملنے والے 5 لاکھ سے زائد امریکی ہتھیار نہ صرف گمنے بلکہ امریکہ کے افغانستان میں چھوڑے ہتھیار اسلحہ گروپوں کو فروخت کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر ہتھیار فروخت کیے گئے یا عسکریت پسند گروہوں کو سمگل کر دیے گئے ہیں۔ رواں سال فروری میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق القاعدہ سے وابستہ تنظیمیں جن میں تحریک طالبان پاکستان، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ اور یمن کی انصار اللہ تحریک شامل ہیں، جو طالبان کے قبضے میں لیے امریکی ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں یا انہیں بلیک مارکیٹ سے خرید رہے ہیں۔ جی بالکل، اور طالبان نے سن 2021 میں جب دوبارہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا، تقریباً 10 لاکھ سے زائد ہتھیار اور فوجی ساز و سامان پر قبضہ کیا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا، جیسے کہ ایک طرف سے اس دعوے کو مسترد بھی کیا گیا ہے کہ جی ہتھیار جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور جس طرح سے دہشت گردی میں یہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، امریکی ہتھیار ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی جو خرید و فروخت ہے یا بلیک میں جو بیچے جا رہے ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بی بی سی کی تو رپورٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ سگار کی رپورٹ بھی ہے، دیگر اداروں کی رپورٹ ہے، جو مختلف تھنک ٹینکس ہیں دنیا کے اندر، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اپنی رپورٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جعفر ایکسپریس کے سانے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ بتایا تھا کہ امریکی ساختہ جو اسلحہ ہے وہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ہاتھ پہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہیں کہ بی ایل اے کے جو مجید برگیڈ ہے، اس کا کمانڈر افغانستان کے اندر کھلے عام پھرتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے ٹی ٹی پی کی قیادت جو ہے وہ بھی وہاں بیٹھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ $10 بلین کے قریب کا یہ جو امریکی اسلحہ، جس کے اندر M4 رائفلز اور A14 رائفلز جو شامل تھیں، سنائپر رائفل شامل ہیں، نائٹ ویژن گوگلز شامل ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ یہ دوسرا سینسیٹیو ایکوپمنٹ شامل ہے، ڈرون شامل ہیں، دیگر ہموی جیپ شامل ہیں، ٹرک شامل ہیں، اور اسی طریقے سے راکٹ لانچر اور دیگر اس قسم کا مولک اور جدید ترین اسلحہ شامل ہے۔ یہ اب دہشت گردوں کے ہاتھ، ابھی یہ صرف انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ آرمینیا کے اوپر بھی بات کریں کہ آرمینیا کے اندر بھی جو ہے وہ یہ اسلحہ بیچا گیا، اور جب 2021 کے اندر امریکی فوج جو ہے وہ 1 ستمبر کو ان کا انخلا ہوا، تو اس کے بعد سے یہ اسلحہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے پاس جو ہے وہ آ گیا، اور دہشت گرد نہ صرف بلیک مارکیٹ سے خریدتے رہے بلکہ یہ مختلف ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا رہا، جس کے اندر آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ ETIM جو ہے، جو کہ ایسٹرن ترکمانستان اسلامک موومنٹ، جس کو چائنا کے اندر بنیادی طور پہ وہ کاروائیاں کرتی ہے، اور اسی طریقے سے UIM ہے جو ہے ازبکستان اسلامک موومنٹ، اور پھر جو انصار اللہ ہے یمن کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلحہ جو ہے اصل میں امریکی اسلحہ ہے، اور ان سب میں ٹریکرز موجود ہوتے ہیں۔ تو امریکہ نے ابھی تک اس کو ٹریک کیوں نہیں کیا؟ یہ تقریباً $7.12 بلین کا اسلحہ ہے، لیکن اصل میں اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $10 بلین ہے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ $7.12 بلین ہے، لیکن خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تقریباً $10 بلین کا اسلحہ ہے۔ یعنی کہ ایک چھوٹے سائز کا ملک جو ہوتا ہے، درمیانے سائز کا ملک جو ہوتا ہے، اس کے پاس بھی اتنا زیادہ اور اتنی بڑی تعداد کے اندر اسلحہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑا عام نقطہ عبداللہ صاحب آپ نے اٹھایا ہے۔ ہم اس کو کیا محض اتفاق سمجھیں کہ امریکی فوجیں جب یہاں سے انخلا کر کے روانہ ہوئیں، وہ اپنا اسلحہ یہاں بھول گئیں، پھر اسلحہ طالبان کے ہتھے چڑھ گیا، پھر انہوں نے کچھ اسلحہ بیچ دیا، اور کچھ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوا، اور دیگر جو دہشت گرد تنظیموں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا ان کو دے دیا گیا، یا پھر یہ سب کچھ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ بالکل ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ 2006 کے اندر کرنل ریلف پیٹر جو امریکہ کا ایک کرنل تھا، اس نے دفاعی جریدہ جو کہ امریکن ڈیفنس جرنل ہے، اس کے اندر ایک بلڈ بارڈرز کے نام سے نقشہ بنایا تھا، اور ایک بہت بڑا آرٹیکل بنایا تھا، جس میں اس نے ایک فری بلوچستان جو ہے بنایا تھا، جس سے جو ہے افغانستان، پاکستان اور جو ساتھ ایران کے علاقے ہیں ان کو شامل کر کے ایک آزاد ریاست کو قیام کیا گیا۔ اب یہ 2-4 اگر آپ نے کہا کہ ایسے ہی بھول بھال گیا، وہ تو ہو سکتا ہے، 10-12 رائفلیں ہوتی ہیں تو بھول بھال جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد کا اسلحہ جو ہے یہ بھولا نہیں جاتا، یہ دانستہ طور کے اوپر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سارا ایڈم جو کہ امریکن CIA کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ہیڈ تھی، اس کا ابھی ایک انٹرویو آیا پوڈ کاسٹ، اس کے اندر 3 گھنٹے کے انٹرویو کے اندر اس نے یہ ریویل کیا کہ ہم نے باقاعدہ پاکستان کے اندر پشتونستان بنانے کے لیے CIA کے اندر ایک سیل قائم کر دیا ہے۔
تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ BLA کی اور اسی طرح سے دہشت گرد تنظیموں کی BLR وغیرہ کی لیڈرشپ جو ہے اس ٹائم پہ جنیوا میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو گرفت میں نہیں لیا جاتا؟ حالانکہ BLA 5ویں نمبر کی دہشت گرد تنظیم دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی، خود امریکہ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب جو دوسرا اس کے اندر اہم نقطہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ اسلحہ جو ہے یقیناً موجود تو ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ امریکہ اس کی جو ہے وہ واپسی کی بھی بات کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر عملی اقدامات کیا ہوا؟ اسی طرح سے تلسی گیبٹ جو ہے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ عبداللہ موجود صاحب، اور بڑے اہم نکات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا، یہ دانستہ طور پر یہاں پر چھوڑا گیا، اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنا اسلحہ یہاں بھول جائے، اور اتنی بڑی تعداد میں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ اسمگل ہو رہا ہے، بلیک میں فروخت ہو رہا ہے، دوسری جانب سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسلحے کی واپسی کا اعلان بھی کیا گیا ہے، لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ ہمیں حکمت عملی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی طریقہ کار ایسا اپنایا جائے اور واقعی ان ہتھیاروں کی واپسی ہو سکے۔ لیکن اگر واپسی ممکن ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بلیک میں فروخت ہو رہا ہے عمران، اسمگل ہو رہا ہے، دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس پر ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ٹھوس اقدامات کیے جائیں، اس فروخت کو روکا جا سکے۔ خیر، پروگرام میں اب کچھ بات کرتے ہیں جی پاکستان کے سب سے بڑے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار علی کے بیرون ملک ہونے کے باعث مسلسل غیر حاضری نے ادارے کے تعلیمی اور انتظامی معاملات کو شدید متاثر کر رکھا ہے۔ طلباء اور فیکلٹی اور دیگر سٹاف میں تشویش پائی جا رہی ہے، جبکہ یونیورسٹی کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ذوالفقار علی گزشتہ 2 ماہ میں 2 مرتبہ کئی دن یونیورسٹی سے غیر حاضر رہے، اور اس وقت بھی وہ بیرون ملک میں موجود ہیں، اور ان کی غیر حاضری کے باعث نہ صرف پالیسی سطح کے اہم فیصلے تعطل کا شکار ہیں، بلکہ نئے تعلیمی سیشن کی پلاننگ، تحقیقی منصوبوں کی منظوری اور ترقیاتی سرگرمیوں میں بھی شدید سستی آ چکی ہے۔ صورتحال کو مزید سنگین بنانے والی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں اس وقت پرو وائس چانسلر بھی موجود نہیں ہے، یعنی کہ وائس چانسلر بھی موجود نہیں ہے، پرو وائس چانسلر بھی نہیں ہے، اور اس کے باعث تمام انتظامی ڈھانچہ عملی طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر کی غیر موجودگی اور انتظامی بے عملی سے ان کے تعلیمی مستقبل پر براہ راست منفی اثر پڑ رہا ہے، جبکہ اساتذہ بھی یونیورسٹی کی مجموعی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ بیرون ملک اور یونیورسٹی میں بھی علیحدہ عہدے پر فائز ہیں، یعنی کہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے شاید وہ دونوں جانب سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں۔ دوسری جانب پرو وائس چانسلر کہنا ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار علی گورنر پنجاب کی اجازت سے بیرون ملک میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ تاہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک ایسا فرد جو بیک وقت 2 ممالک میں اعلیٰ ذمہ داریاں نبھا رہا ہو، کیا وہ کسی ایک ادارے کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے؟ کیا وائس چانسلر کی غیر حاضری قومی تعلیمی اداروں کے وقار کو نقصان نہیں پہنچا رہی؟ اگر طلباء اور اساتذہ غیر مطمئن ہیں تو کیا کسی سربراہ کو عہدے پر رہنا چاہیے؟ ایسے کیسز میں کوئی مانیٹرنگ یا پھر آڈٹ سسٹم کیوں فعال نہیں ہوتا؟ کیا حکومت اس پر انکوائری کرے گی یا ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کی جائے گی؟